بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی زندگیاں بہت پرابلم سے گزرتی ہیں، کسی کی زندگیاں بہت پرسکون گزرتی ہیں، لیکن چھوٹی موٹی پرابلم آتی ہے، کبھی کچھ بڑی بھی پرابلم آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہماری زندگیوں میں پرابلم آتی ہیں، ہم مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے اوپر ایسی کوئی پریشانی لاحق کر دیتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جڑ جاتا ہے، اور قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے ہر ٹائم، ہر وقت اللہ اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، اس کو کسی یہ ایسے ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسے نہیں بھی ہوتا، لیکن جو انسان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی کی بد دعا لگی ہے، جب وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو اس کو کس کی بد دعا لگنی ہے؟ کیا اللہ کے قریب ہونا بد دعا لگنا ہوتا ہے؟ نہیں، جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو بد دعا نہیں لگی ہوتی، اس کو دعا لگی ہوتی۔ خیر، یہ ایک اپنی بات، آج کی بات شروع کرتی ہوں اور آپ کو ایک سیٹھ کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک سیٹھ تھا کسی شہر میں، اور وہ بہت زیادہ رحم دل انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار اچھے لوگوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں ان کی اچھائی کی وجہ سے، کہ لوگ انہیں پسند کیوں کرتے ہیں۔ خیر، وہ سیٹھ ایک دن بازار گیا اور بازار میں سڑک کنارے ایک بوڑھے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ ایک بچے کو ایک کاغذ پکڑا رہا تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، اور کہتا ہے کہ تم یہ خرید لو۔ اب وہ بچہ جو ہے کاغذ دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ میں کیوں خرید لوں؟ تو وہ بزرگ آدمی اس سے ضد کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ خرید لو، یہ خرید لو، لیکن وہ لڑکا یہ نہیں خریدتا۔ اب وہ جو سیٹھ تھا، اس نے جب بزرگ کے پاس گیا، اس نے جب دیکھا کہ اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ سدا نہیں رہے گا، صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ سدا نہیں رہے گا۔ اب وہ سیٹھ کو کیا دل میں آیا، کیا رحم آیا، خیر اس نے اس بوڑھے شخص سے وہ کاغذ خرید لیا، اور خرید کے اپنی جو اس کی دستار تھی، پگڑی تھی، اس سے باندھ لیا، ایک کونے میں گرہ لگا کے اس کو باندھ دیا۔ اب ایسے ہی کچھ دن گزرتے گئے، سیٹھ کو بھول گیا کہ اس نے پگڑی میں کچھ کاغذ نما چیز باندھی تھی۔ خیر، وہاں پہ جو اس کے اتنے ہمدرد تھے، محسن تھے، اسے چاہنے والے تھے، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے دشمن تھے، اس کے خلاف تھے، اس کی کامیابی سے جلتے تھے۔ انہوں نے سازش کی، اور سازش کی وجہ سے اس سیٹھ کو بادشاہ نے بند کر دیا۔ اب جب اسے بند کیا گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اللہ کے سامنے رویا، معافیاں مانگی، گڑ گڑایا اور استغفار بھی کرتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، جبکہ اس کا دل تو اتنا اچھا ہے، وہ تو اتنا اچھا سوچتا ہے دوسروں کے لیے، اتنا اچھا ان کے لیے رحم دل اس کے اندر ہے، رحم دلی والا مظاہرہ کرتا ہے۔ خیر، اسے ایک دم سے خیال آیا کہ میری پگڑی میں ایک آدمی نے کچھ دیا تھا، میں نے باندھا تھا۔ تو اس نے ہاتھ لگایا، تو اس نے جب وہ گرہ کھولی، اس میں سے کاغذ نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سدا نہیں رہے گا۔ جب اس نے وہ پڑھا تو وہ اپنی پچھلی زندگی یاد کرنے لگ گیا، جس میں وہ آسائشوں میں رہتا تھا، پرسکون رہتا تھا، اس کے پاس ہر چیز میسر تھی۔ وہ چیز سوچنے لگ گیا تو بڑا خوش ہوا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ ابھی جس حال میں ہوں، جہاں پہ قید ہوں، بند ہوں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں، نہ کہیں جا سکتا ہوں، تو یہ دن بھی میرے اوپر آئے ہیں۔ لیکن وہ کاغذ پہ لکھا ہوا جو تھا کہ سدا نہیں رہے گا، تو اس نے یہ دل میں سوچا کہ یار جب وہ وقت سدا نہیں رہا تو یہ وقت سدا کیسے رہے گا۔ یہ سوچ کے وہ ہنسنے لگ گیا۔ اب جب وہ ہنسنے لگ گیا کہ وہاں کے جو لوگ تھے، جنہوں نے اسے بند کیا ہوا تھا، بادشاہ کے جو ملازم تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بندہ بند ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اور وہ ہنس رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کو آ کے بتایا کہ وہ جو آپ کا قیدی ہے وہ تو زور زور سے ہنس رہا ہے، وہ تو بڑا خوش ہے۔
خیر بادشاہ نے اپنے ان جو غلام تھے ان کو حکم دیا کہ اس بندے کو لے آؤ میرے پاس۔ اب اس بندے کو وہاں سے نکالا گیا، بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنا خوش کیوں تھے، اتنا ہنس کیوں رہے تھے، جبکہ تم اتنی تکلیف میں تھے، تم بند تھے، قید تھے، تم کیوں ہنس رہے تھے؟ تو اس وقت وہ مشیر جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ بادشاہ سلامت کو پیش کر دیتا ہے۔ جب بادشاہ اسے دیکھتا ہے تو وہ ساری بات پھر بادشاہ کو بتاتا ہے، اور بادشاہ بھی یہ دیکھ کے سمجھ چکا ہے کہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا، سدا کچھ بھی نہیں رہتا، سدا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس عیش و آرام ہے، میں بہت پرسکون ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، دنیا کی کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر آپ سوچیں تو یہ آپ کے پاس سدا نہیں رہنے والی چیزیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے یا کوئی عمل یا کوئی یہ کہہ لیں کہ کوئی چیز اگر آپ کو سکون دے رہی ہے تو پھر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ سکون میں ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا سکون یا آپ کی خوشی یا آپ کی دولت، آپ کی شہرت، یہ سب کچھ اللہ سے دور کر رہی ہے اور آپ مطمئن پھر بھی نہیں ہیں، سکون میں پھر بھی نہیں ہے، رات کو نیند آپ کو نہیں آتی، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کس جانب جا رہے ہیں۔ کہیں آپ غلط جانب تو نہیں جا رہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے پاس سدا نہیں رہنے والی ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، جو ہم لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے، اس پہ عمل درآمد بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر جس کے پاس یہ چیزیں ہیں، میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تکبر، غرور، ان سب چیزوں سے دور رکھے، اور حسد کرنے والوں کی نظر سے بھی بچائے، اور برے لوگوں سے بھی بچا کے رکھے۔ آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ دوسروں کے لیے اگر آپ ظاہری طور پہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو دے نہیں سکتے، تو کم از کم اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو حوصلہ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ اس کو پریشان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ کبھی بھی آپ کے دن بدل سکتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے حالات بدل سکتا ہے۔ اس کی ذات پہ پورا یقین رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حالات بدلیں گے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے لیے بھی دعا مانگیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ، اور آپ کے لیے اسی طرح اچھی موٹیویشنل باتیں اور ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھ شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔